السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے ہمارے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کرتے۔ کیا فرماتے ہیں دوستو کہ استغفار کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے جہاں پر بھی جب وقت ملتا ہے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ استغفار جو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس میں سے چند فضائل آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، جو استغفار زیادہ پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، وہاں پر بارش اگر اس کو ضرورت ہے بارش کی، تو اللہ رب العزت بارش کے موسم میں بارش عطا فرماتے ہیں۔ جس موسم میں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العزت وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اولاد نصیب فرماتے ہیں۔ جو شخص استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی پیسہ دیتے ہیں۔ اور جو شخص استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے جب جنت ہوگی تو اس میں نہریں جاری ہوگی۔ اور جو شخص استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، اسے اللہ رب العزت طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں۔ اور جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے جب قیامت کے دن جب نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال پیش کیا جائے گا اور اسے مبارکباد دی جائے گی۔ اور جو استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہر غم اور ہر تکلیف، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص استغفر اللہ زیادہ پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو، استغفر اللہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے بندے کے اوپر، انسان کے اوپر آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے، 4023ویں حدیث ہے میرے دوستو۔ تو سمجھو، جب بھی اگر کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو غم اور پریشانی میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کر لینا کہ میرے اوپر ہی کیوں مصیبت آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے الفاظ سے اپنی زبان کو روکیے۔ دوستو، جس کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر مصیبت اس لیے لاتے ہیں کہ اسے اس کے گناہوں سے تمام گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مصیبت لا کر، پریشانی لا کر، بیماری لا کر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں اور اسے ایسا نکھارتے ہیں کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ وہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب بھی مصیبت آ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے معافی تلافی کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی اس سے میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا، اور اپنی مصیبت سے نجات دے۔ اللہ جی، مجھے اس مصیبت سے نجات دیجئے۔ تو اللہ سے مانگیں گے دوستو تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ دوستو، اللہ ہی ہے جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔ دوستو، ابھی تک آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بتا دیا ہوں، اب قرآن کی بات سنیے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں حافظ بنا دوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے سنوار کر پڑھو گے تو تم قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو تم عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو تم مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو تم مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ
اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جی ہم تمام کی اولاد کو نیک صالح بنا اور حافظ قرآن بنا، ہماری پوری نسلوں کو دین پر وابستہ فرما، اور ہم تمام کی نسلوں کے اندر حافظ، عالم، مفتی پیدا فرما، اور ہم تمام کی جائز تمنا کو قبول فرما۔ دیکھیے دوستو، میں نے آپ کے سامنے اتنی اچھی باتیں رکھی ہے، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سنیے اچھے وقت کی 5 نشانیاں ہیں۔ دوستو اچھا وقت جب کسی انسان کے اوپر آتا ہے تو اس سے پہلے 5 نشانیاں اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فجر کے وقت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ فجر کی نماز کا پابند بن جاتا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لو جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لو اس کے اچھا دن، اچھے وقت آنے والے ہیں۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لیتا ہے تو سمجھ لو اس کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ نمبر 4، جس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے تو سمجھ لو اس کے اچھے دن آنے لگے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لو اس کا اچھا وقت بہت قریب آ چکا ہے، یعنی اس کا اچھا وقت بہت جلدی آنے والا ہے۔ نمبر 5، جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو اس کا اچھا وقت آ گیا، یعنی بہت قریب آ چکا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کے اندر بھی یہ 5 نشانیاں موجود ہو رہی ہے تو سمجھ لو آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے اندر یہ چیزیں تو آپ اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ اچھا وقت جلدی ہی شروع ہو جائے گا، اور اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ مجھے تمام مصیبتوں سے نکال۔ دوستو ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو صرف نشانیاں ہیں۔ اللہ تو بغیر نشانیوں، بغیر اسباب کے، بغیر سبب کے سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ جو شخص اپنی مرادیں، اپنی تمنا، اپنے ارادے سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے نا دوستو، اللہ رب العزت اسے ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔